یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوا حلال حرام اس پہ بحثیں ہو رہی تھی اس لیے خلافت کا خاتمہ ہوا، اس لیے خاتمہ نہیں ہوا یہ کہ اپنے ہی میں سے بعض نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر. ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں اور ادھر ان سے رابطے کیے. بارڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر دشمن ملک کے ساتھ مل جائیں تو پھر بارڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا. تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال نہیں. وہاں بھی کیا تھا، دو فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا، بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو. تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ، ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تیسی ہوئی. پھر بنو عباس کے خلاف، بنو عباس میں جو دو فرقے تھے مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا، غصے پہ کنٹرول نہیں کیا، زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی، جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اس وقت ہمارے سائنسدان تھے یورپ، ہم گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں، ہماری سائنس کی کتابیں. تھوڑے عرصے کی بات نہیں ہے یہ، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا، جتنی یونیورسٹیاں، جتنے کالجز، جتنے اسکول، جتنی کتابیں، وہ ساری کی ساری دشمن نے دریاؤں میں بہا دی. مسلمانوں کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. لیکن اسلام پھر زندہ ہوا. مسلمان تھوڑی تمیز سے بیٹھتا ہے، جوش ہے اس کے اندر، ایک غیرت ہے بھائی، دوبارہ بحال کرنا ہے. پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی. 500-600 سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، خلافت رہی ہے. لیکن ہندوستان میں الگ تھی، ہندوستان میں الگ تھی اور وہاں الگ. لیکن ہندوستان میں جمعے کی نماز میں جو خطیب ہوا کرتا تھا وہ عثمانی خلیفہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا. کیا مطلب؟ یہاں الگ حکومت، وہاں الگ خلافت، لیکن دونوں کا آپس میں لنک، کہ دشمن کے خلاف دونوں کیا ہیں؟ متحد ہیں. 40-45 کنٹریز تھے جہاں ترکی نے حکومت کی ہے، 40-45 ممالک. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جائے، زمین پہ قبضہ کرنا تو دور کی بات. اس نے خلیفہ سے کہا تھا، مجھے یہودیوں نے کہا تھا مسلمان خلیفہ سے کہ مجھے فلسطین میں جگہ چاہیے. اس نے کہا جگہ تو دور کی بات، مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے. یہ بدماشی تھی مسلمانوں کی. یہ روس امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو گریٹ امپائر جو اسیمین گزرے ہیں اس کی بھی واٹ لگی. وہ کیسے لگی؟ عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ ایک عجمی حرم پہ حکومت کیسے کر رہا ہے بھائی، یہ ترک تو بعد میں مسلمان ہوئے، تم تو سچی مچی کے مسلمان ہو. تو خلافت عثمانیہ کے خلاف کس کو اکسایا گیا؟ عربوں کو، کہ تم عرب ہو، قرآن تمہاری زبان میں ہے، یہ ترکی عجمی لوگ یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ مسلمانوں کا جب کوئی امیر ہو، جہاں جس علاقے میں اس کی امارت ہے، اس کے خلاف کسی بھی بیس پہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. عربوں کو بغاوت پہ اکسانے پہ انگریز کامیاب ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ترک کی خلافت کا بھی ایسی کی تیسی ہو. اتنا سا رہ گیا ترکی، اور کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا. صرف ایک عرب کی کتنے ممالک ہیں؟ ارض حجاز میں اتنی ریاستیں ہیں. دبئی کے شیخ الگ ہو گئے، عمان کے مسقط کے شیخ صاحب الگ ہو گئے، سوڈان کے الگ ہو گئے، مصر کے الگ. مصر تو خیر حجاز میں نہیں آتا، لیکن جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کا الگ الگ بادشاہ. اب جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت کیا ہو گئی؟ ختم. اب ظاہر ہے امریکہ کی پالیسیاں آپ کو ماننی پڑیں گی. نہیں مانتے تو وہ آپ کوئی متحد تو ہے نہیں کہ ایک بلاک ہو آپ کا. تو الگ الگ ہوتے ہوتے ہندوستان کی بھی پھر حکومت کا بھی خاتمہ ہوا. وہ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی. انگریز آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ لمبی کہانی ہے. بالآخر ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی، جس میں برما، بنگلہ دیش اور پاکستان پورا، کتنا اسٹرانگ کنٹری ہوتا آج یہ آپ اندازہ لگاؤ. اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو.
ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے, انگریز نے, دی گریٹ مغل کے نام سے, آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ بھی شاید مل جائے. اس نے جو مغل بادشاہوں کی تاریخ بیان کی ہے نا, اس میں جو آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر, اس نے کہا جب بہادر شاہ ظفر سے ہمارا آخری مقابلہ ہوا ہے, آخری مقابلہ, اس میں بہادر شاہ ظفر اگر لڑتا اور اتنے مجاہدین اس کے ساتھ تھے, وہ اگر ہم سے مقابلہ کر لیتا, انگریز برے صغیر سے صفائے ہستی کے لیے, برے صغیر میں صفائے ہستی سے مٹ جاتا وہ. لیکن بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں کے جاسوسوں نے جا کے, جو چاپلوسی پہلے سے کر رہے تھے اس کی, یہ بتایا کہ تم انگریز سے لڑ نہیں سکتے, یہ اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیا. ایک طرف انگریزوں کے تھوڑے سے فوجی, دوسری طرف پورا دہلی, اتنے مجاہدین نکل کے آ گئے. بہادر شاہ ظفر نے ان کو گوروں سے لڑنے سے منع کر دیا اور بہانہ کر کے نکل لیے پتلی گلی سے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, عصر کی نماز پڑھنے. یہی ہوا تھا واقعہ. اس نے کہا میری عصر کی نماز رہ گئی, ادھر دیر ہو رہی ہے, میں کیا کر رہا ہوں, نماز پڑھ کے آیا. انگریز نے کیا کیا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس کچھ ایسے لوگ بٹھا دیے تھے جو ہر وقت اس کو انگریز سے ڈراتے رہے کہ انگریز بہت پاورفل ہے. حالانکہ اتنا پاورفل تھا نہیں. مسلمانوں میں تو لڑائی میں کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی, سارے پٹھان جتنے, سارے پنجاب کے لوگ, چودھری وڈیرے, سارے امڑ آئے تھے. بولا ایسی کی تیسی کہاں ہے بھائی, کدھر ہے انگریزوں کے فوجی. لیکن امیر تو, خلیفہ تو وہ تھا نا, بادشاہ تو وہ تھا, اس کا آرڈر ہوتا تو لڑتے. اس نے ٹوپی کرا دی. سمجھ رہے ہو, یہاں بھی سیکنڈوں کی خطا ہوئی اور سزا صدیوں نے. پورا ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا, اور اس کا نقصان انڈیا کو بھی ہوا ہے. آج ہندو خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے. مسلمانوں کی جب حکومت تھی, ہندوستان زیادہ ترقی کر رہا تھا. اس وقت ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی زیادہ چین سے, امن سے تھے. آپ کو یقین نہیں آتا, انگریزوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. انگریز کہتا ہے ہندوستان پہ جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اتنا شاندار دور ہندوستان پہ کبھی بھی نہیں آیا, اتنا امن اور ایسی ترقی تھی. انگریز نے تو ہندوستان کی واٹ لگائی ہے آ کے, سارے خزانے لے گیا جو لندن میں جو اتنا ترقی کی ہے نا گوروں نے, یہ تو برے صغیر کی دولت سے کی ہے. تو وجہ کیا ہے, پلاننگ نہیں ہے, سوچنا نہیں ہے, ایک دم جلد بازی میں فیصلہ. اب انگریز نے آگے بہادر شاہ ظفر کو بول دیا تم نہیں لڑ سکتے, ایک دم. بھائی تو تھوڑا سا سوچ لے, بیٹھ کے تھوڑا مشورے لے لے. پھر کیا ہوا ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی, نتیجہ کیا نکلا, بہادر شاہ ظفر کو انگریز نے پکڑ لیا, گرفتار کر کے اس کے بیٹوں کا جو ہے نا, بادشاہوں کا جو شہزادے تھے, ان کا سر کاٹ کے ٹرے میں پیش کیا کہ یہ پہلا تحفہ ہے آپ کی خدمت عالیہ میں. بہادر شاہ ظفر بہت نیک بادشاہ تھا, تہجد گزار تھا, اہل اللہ سے بیعت تھا. اتنی نیکی بھی اس کے کام نہیں آئی. کیوں؟ بہت بڑا فالٹ کیا ہے کہ پلاننگ نہیں ہے. ملک کو بچانے کے لیے جو کچھ پہلے سے تیاری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اللہ تعالی کا دنیا میں اصول یہ ہے کہ جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کی تہجد اس کے کام نہیں آئے گی.